السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں کو جیسے آج آپ لوگوں کی میڈ ٹرم کی فرسٹ کلاس ہے، آپ لوگوں کا فرسٹ اکاؤنٹ ہو چکا تھا۔ میڈ ٹرم کچھ چیپٹر تھے تو آپ لوگوں نے یہ کر لینا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں جتنا کام فرسٹ اکاؤنٹ کا کمپلیٹ ہوا تھا اس سے آگے آپ نے ایک پیج اسکپ کر لینا ہے بلاک سیلیبس کے لیے، اس سے آگے آج کے ریڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے، جو میں ایکسپلینیشن دوں گی جو ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلو چیپٹر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ چیپٹر نمبر یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فرمانبرداری اور تابعداری کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا اور اس کے احکام و ہدایت کے مطابق ہدایت کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے بچوں؟ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کی اہمیت کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جامع کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے احکام دیے ہیں، مگر ان کی ادائیگی کے لیے واضح طریقہ اور مکمل تشریح نہیں بتائی ہے۔ ان عبادات کو ادا کرنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے بتائے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت تو کرنی لیکن رسولوں کی اطاعت بھی لازمی ہم نے کرنا ہے۔ آپ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: مومنو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور ایک دوسری اطاعت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ دوسری بھی ایک آیت ہے، اس میں ارشاد ہے کیا ہے؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، یعنی جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی فرمانبرداری کی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بہت بڑی کامیابی اور جنت میں دخول کا سبب قرار دیا گیا ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ناکامی اور دوزخ میں جانے کا باعث بتایا گیا ہے، یعنی ان کی نافرمانی جو کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور ناکام بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ اور جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق نہ بنا دے۔ مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: تم کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اطاعت رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایسے اشخاص کا انتخاب کیا، اشخاص کہتے ہیں شخص کی جمع، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر
ادا پر اپنی جان فدا کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے اگر جان بھی مانگ لی تو وہ دینے کے لیے راضی ہو جایا کرتے تھے، وہ اتنے مطلب محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام زندگی کے تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات سمجھتے تھے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، ملنے جلنے، غرض کے ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو فوراً وہیں بیٹھ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب اٹھ کر آگے آئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کتنے حساس اور باعمل تھے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو اس چیپٹر کے بارے میں تھوڑی سمجھ میں آئی کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کرتے ہیں نا، لیکن رسول کی اطاعت اللہ پاک نے کہا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی کرنی، جس نے ان کی اطاعت کی وہ مسلمان نہیں ہوتا، جس نے ان کی اطاعت نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم سوال جواب کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کر لینا ہے، آپ نے ایک صفحہ چھوڑنا ہے اپنے کاپی کا اس کے لیے، مڈ ٹرم سلیبس کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ٹائٹل بھی بنا لینا ہے، سبق اطاعت رسول اور اس کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ یہ بنانے کے بعد آپ نے سوال جواب اسٹارٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال جواب میں کیا ہے آپ کے، اطاعت رسول کا مطلب لکھیں۔ اطاعت رسول کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے کیا لازمی ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے کیا لازمی ہے کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کی فرمانبرداری میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور نافرمانی میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ سوال نمبر 3، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ دیکھیے اسے میں نے لکھوایا ہے، آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جامع کتاب ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جامع کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے احکام دیے ہیں، مگر ان کی ادائیگی کے لیے واضح طریقہ اور مکمل تشریح نہیں بتائی ہے۔ ان عبادات کو ادا کرنے کے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے بتائے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ آپ کا جو ہے کاپی ورک تھا۔ بک ورک میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے بک ورک میں کیا دے رہی ہوں آپ کو۔ سوال نمبر 2 آپ کا ہے، صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں، یہ صحیح غلط ہے، ٹھیک ہے۔ چوز دی بیسٹ آنسر جو کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں اور یہ کالم 1 کو کالم 2 سے ملانا ہے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بک میں ہی کرنی ہے ورک، اور بیٹا بہت اچھے سے آپ اس کو اگین ریڈ کیجیے گا اور ورک بہت اچھے سے صفائی سے کیجیے گا، صاف ستھرے طریقے سے کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے آپ سب، ٹھیک ہے۔ تب تک کہ اللہ حافظ، آل آف یو۔